میں چھٹیوں میں خالہ کے گھر جاتی تو خالہ ہر رات میری ناف میں تیل لگاتی اور کہتی اس سے تمہارے سر کے بال لمبے ہوں گے۔ تیل لگاتے ہی مجھے نیند آ جاتی اور جب آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو خالہ کا بیٹا میرے پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھا رو رو کر کہہ رہا ہوتا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ گناہ امی کے کہنے پہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات میں نے وہ تیل نہ لگایا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ خالہ کا بیٹا، میرا نام مونا ہے اور میں 19 سال کی لڑکی ہوں۔ میرا آبائی گاؤں لاہور ہے۔ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوئیں تو خالہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئیں۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے بہت محبت کرتیں۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو میرا ہم عمر تھا، مگر خالہ اسے اپنے ساتھ کم ہی رکھتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتا تھا، خاندان کے لوگوں سے بہت کم ملتا تھا۔ خالہ جب مجھے اپنے ساتھ لاتیں تو میرا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر مجھے وہاں کا پانی راس نہیں تھا۔ میرے بال تیزی سے جھڑنے لگتے تھے۔ ایک دن میں سر دھو کر باہر آئی تو دیکھا میرے بال تھوڑے سے بھی تھوڑے رہ گئے تھے۔ خالہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس لاہور جانا ہے۔ دیکھیں میرے بالوں کا حال، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں ایک دن گنجی ہو جاؤں گی۔ میں نے خالہ سے شکوہ کیا۔ میرے شکوے پر وہ ہنس پڑیں اور بولی تمہارے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیا ہے میں نے۔ آج ہی میں ایک حکیم سے تمہارے لیے تیل بنوا کر لائی ہوں، اسے لگاتے ہی تمہارے سر کے بال گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ مجھے خالہ نے کہا تو میں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی مجھے دیں خالہ، میں ابھی بالوں میں تیل لگاتی ہوں۔ خالہ کے ہاتھ سے بوتل لے کر میں بالوں میں تیل لگانے لگی۔ خالہ نے میرے ہاتھ سے بوتل کھینچ لی اور کہنے لگی یہ تیل بالوں میں نہیں کہیں اور لگاتے ہیں، آؤ کمرے میں لگا دیتی ہوں۔ خالہ نے کہا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں اور پھر میری ناف میں تیل لگا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے تیل ناف میں کیوں لگایا۔ خالہ میری ناف میں تیل لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے پوچھا تو کہنے لگی حکیمی کام ایسے ہی ہوتے ہیں، تم ہر رات سونے سے پہلے مجھ سے تیل لگوا لیا کرو، دیکھنا جلد ہی تمہارے بال لمبے ہوں گے۔ مجھے خالہ پر اعتماد تھا، میں نے ان کی بات مان لی اور سو گئی۔ آدھی رات کے وقت میرے کانوں میں کسی مرد کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر نیند سے جاگی۔ اپنے کزن کو اپنے پاؤں کے سراہنے بیٹھا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بلال، اور رو کیوں رہے ہیں، میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ان کا جواب سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو مونا، میں نے یہ گناہ امی کے کہنے پر کیا ہے۔ کیسا گناہ بلال، آپ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات امی کو مت بتانا ورنہ وہ ادھوری بات کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میری ساری رات یہی سوچ کر گزر گئی۔ صبح اٹھی تو خالہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ خالہ بلال کہاں ہے، میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میرے سوال پر خالہ کے چہرے پر خوف نمایاں ہو گیا۔ وہ کچھ سوچ کر مدھم انداز میں کہنے لگیں اسے بخار ہے، اسی لیے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ تم جانتی تو ہو وہ کتنا تنہائی پسند ہے، کچھ دن تک سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، خالہ نے کہا۔ مگر مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ خالہ نے سب خاندان والوں سے یہ جھوٹ کیوں کہا تھا کہ بلال دوسرے ملک میں نوکری کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ 3 سال سے خالہ نے اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ خالہ بلال گھر پر موجود ہے، یہ بات آپ نے سب سے چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ اگر میرا سامنا اس دن بلال سے اتفاقاً نہ ہوتا تو آپ یہ بات مجھ سے بھی چھپا کر رکھتی۔ میرے ذہن میں بہت سوالات گردش کر رہے تھے جن کا جواب میں خالہ سے مانگ رہی تھی۔ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو مونا، میں تمہیں اپنے پاس اس لیے لاتی ہوں کہ دونوں خالہ بھانجی ایک ساتھ وقت گزاریں گی، مگر تم بھی لوگوں کی طرح مجھ سے بلال کے متعلق سوال کر کے مجھے پریشان کر دیتی ہو، خالہ نے غمگین انداز میں کہا۔ میں شرمندہ ہو گئی اور بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ رات کے وقت خالہ نے پھر میری ناف میں تیل لگا دیا اور کہا اب تم سو جاؤ، دیکھنا بہت جلد تمہارے بال لمبے ہو جائیں گے۔ خالہ آپ بھی میرے پاس رک جائیں، مجھے اکیلے میں نیند نہیں آتی، میں نے خالہ سے کہا۔ وہ میرے پاس ہی لیٹ گئیں۔ کل کی طرح آج رات بھی میرے کانوں میں بلال کے رونے کی آواز آئی۔ میں اٹھ بیٹھی تو دیکھا خالہ وہاں موجود نہیں تھیں، البتہ ان کا بیٹا میرے قدموں میں بیٹھ کر رو رہا تھا اور کل والی بات دوبارہ دہرانے لگا۔ مجھے معاف کر دو مونا، میں نے یہ گناہ امی کے کہنے پر کیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر وہ ایسا کون سا گناہ کر رہا ہے، وہ بھی خالہ کے کہنے پر۔ مجھے بتائیں بلال، آپ کیا گناہ کر رہے ہیں؟ میں نے ان کا بازو پکڑ لیا تاکہ وہ باہر بھاگ نہ سکیں۔ وہ تیل، انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ کمرے میں آ گئیں اور بلال کو وہاں سے لے گئیں۔ ان کی اچانک آمد سے مجھے ایسے لگا جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ مجھے کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا تیل اور بلال کا راز جان کر رہوں گی۔ مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے میں سو گئی۔ اگلے دن میں نے اپنا رویہ نارمل رکھا تھا تاکہ خالہ کو میرا رویہ بدلا ہوا نہ لگے۔
جب رات ہوئی تو میری خالہ مجھے میرے کمرے میں لے گئیں اور اچھے سے میرے ناف میں تیل لگانے لگیں۔ جب میں نے انہیں تیل لگانے سے روک دیا اور کہا خالہ میں پہلے نہا لوں پھر آپ تیل لگا دینا، میں نے کہا تو انہوں نے حامی بھر دی۔ پھر میں نہانے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب خالہ میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں آؤ تیل لگا دوں، میں نے کہا میں نے خود ہی تیل لگا دیا ہے، مجھے لگا آپ کہیں سو نہ گئی ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تم سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں بھی بلال کو دوائی دے کر سونے لگی ہوں، خالہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے تیل کی بوتل چھپا دی تھی۔ میں جب سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ورنہ تیل لگاتے ہی میں سو جاتی تھی۔ میں نے صرف اپنی آنکھیں بند کی تھی، مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کر دیں، مجھے معلوم تھا وہ بلال ہی ہوگا۔ وہ جب میرے بیڈ کے قریب آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مونا میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا، مگر امی چاہتی ہیں میں تمہارے ساتھ کچھ کرنے کا گناہ کروں تاکہ خالہ تمہارے اور میرے رشتے کی حامی بھر دیں۔ میں سب لڑکوں کی طرح چلاک اور تیز نہیں ہوں، اس لیے خالہ بھی مجھے پاگل کہتی ہیں۔ لوگوں کے خوف اور ان کی بری باتوں کی وجہ سے امی مجھے ایک کمرے میں بند رکھتی ہیں، مگر میں خود کو مسرت ثابت کرنے کے لیے تمہاری زندگی خراب نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاؤں پر اپنا سر رکھ کر رو پڑا، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بلال کے رشتے کی بات اماں نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ بلال آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا؟ میں کل ہی لاہور جا کر اماں ابا سے اس رشتے کی بات کروں گی، انہیں سمجھاؤں گی آپ عام لڑکوں کی طرح مفادی لڑکے نہیں ہیں بلکہ بہت اچھے اور سچے لڑکے ہیں۔ خالہ کا ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرنے کا طریقہ غلط تھا مگر ارادہ اچھا تھا۔ اگر وہ یہ بات مجھے سیدھے طریقے سے بتا دیتی تو میرا ان پر سے اعتبار نہ اٹھتا۔ ان میں اور امی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے خالہ اور اماں پر سخت غصہ تھا مگر بلال کا ساتھ پا کر میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ اگر بلال مفادی انسان ہوتا تو میری گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر مجھے برباد کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہ کر کے میرا دل جیت لیا۔